السلام علیکم ممبرس، حافظ نصیر خالد لندن گولڈ نیوز سے۔ آج مورخہ 23 اکتوبر 2024 اور بدھ کا دن ہے۔ مارکیٹ نے اب تک تقریباً 2751 کا ہائی لگایا ہے، 51 کا، اور تقریباً 38 کا یعنی 2738 کا لو لگایا اس وقت تک۔ کل کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں مارکیٹ کا، الحمدللہ ہم نے کل بتایا تھا کہ مارکیٹ کا جو یو ایس سیشن کے اندر جو ریجیکشن ایریا 44 سے اور 48 تک ہے، یہ میں نے انٹر ڈے انالیسس میں بھی بتایا تھا، اور پھر شام کو نیو یارک سیشن شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے ان کے براڈ کاسٹ میں اور اپنے پرسنل گروپ میں، لرننگ گروپ جو ہے میرا، اس میں نے اپڈیٹ کیا تھا، بتایا تھا کہ جو ہے نا نیو یارک سیشن میں 44 سے پہلے آپ لوگ مثلا کہ سیل کا نہیں سوچیں گے۔ تو الحمدللہ مارکیٹ نے ایک بار 44 سے ہی ریجیکشن دی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ 36 کے سپورٹ بنا کر اٹھی، مثلا کہ ایک اچھا موقع مل گیا لوگوں کو ٹریڈ کرنے کا، جن کو موقع نہیں ملا تھا، اور انتظار کیا ٹائم تھیوری پہ جنہوں نے عمل کیا ان کو 44 ملا اور انہوں نے تسلیم کیا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ان باکس میسج کیا۔ اس کے بعد جو ہے مارکیٹ نے کیا کیا، دوبارہ مسئلہ 36 کی جب سپورٹ بنا کر اٹھی رہی تو پوری کرنی ہو تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تو مارکیٹ نے 48 بھی لگایا، پہلے 47 لگایا، 47 سے ریجیکشن دی، 43 کی، اور پھر دوبارہ مارکیٹ جو ہے نا 43 سے اٹھی، پھر 48 لگایا، 48 لگا کر پھر آج صبح 38 لگایا، تقریباً 100 پپس کی پھر ریجیکشن دی۔ اور ہمارا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، ہم نے ٹریڈنگ تھیوریز میں یہی بتایا ہوا ہے کہ ہمارا جو سپورٹ یا ڈسٹنس ایریا ہوتا ہے، پہلے سرے سے ہم جو ہے نا ایک لیتے ہیں، اس کا اپرچونیٹی اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم وہ پروفٹ بک کرتے ہیں، پھر جو ہے نا سیکنڈ کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہم بار بار 44 سے ہی وہ صدقے دیکھتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ مارکیٹ جب ایک ریزسٹنس یا سپورٹ پہ دوبارہ اٹیک کرے گی تو پھر اس کو بریک کر کے دوسری مزید وہ اپ ڈاؤن کر سکتی ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو لو یا ہائی ہو اس کو ایک بار سویپ کرتی ہے مارکیٹ۔ اینی وے ہمارے ایریا کے اندر آئی الحمدللہ، اور ڈے ٹائم کے اندر بھی میں نے بتایا تھا 39 43 ریجیکشن ایریا بتایا تھا، 38 سے تقریباً 42 کا میں نے بتایا تھا کہ یہ ایریا ہمارا ریجیکشن ایریا ہوگا۔ مارکیٹ نے ایک بار 38 9 کے درمیان سے بھی ریجیکشن لی، 30 تک آئی، 29 تک، اور پھر دوبارہ جو ہے نا مارکیٹ نے پھر ریجیکشن لی، تقریباً دوبارہ اسی ایریا سے 39 40 سے تقریباً ریجیکشن لی، اور پھر 29 آئی۔ مقصد یہ کہنے کا کہ نا موقع ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک بار موقع مل گیا اور آپ نے ڈیلی کا 1% حاصل کر لیا اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری کے مطابق، تو مہینے کا 20% ہوتا ہے۔ یہی ہمارا فارمولہ ہے۔ الحمدللہ ہم گیمبلنگ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف روزی کماتے ہیں، اور روزی کسی بھی بزنس سے 20% آپ کو اپنی کی انویسٹمنٹ کا ملنا سفیشینٹ ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی میری پہلی بات، ہمیشہ جو میں بتاتا ہوں۔ تو ٹائم تھیوری کی بنیادی 3 ویڈیوز ہیں، میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، ٹائم تھیوری ہے جس میں آپ کے سیشنز کا بتایا گا، ان کی ٹائمنگ بتائی گی، کس ٹائم ٹریڈ کرنی ہے کس ٹائم نہیں کرنی، یہ ساری باتیں سیشنز کی، کتنے سیشنز ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپننگ کلوزنگ ٹائم، وہ ساری بات بتائی گئی ہے۔ دوسرا ٹائم تھیوری کا ہی دوسرا جز اہم ڈیٹا فارمولہ ہے، وہ ویڈیو لیکچر بھی میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ اس کے اندر ہم نے ڈیٹا ہی بتائے گئے ہیں، مہینے میں کون سے اہم ڈیٹا ہیں، ان کی کیا کیا رینج ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے، اور وہ کب کب آتے ہیں، اور ویکلی منتھلی کلوزنگ میں مارکیٹ کیا کرتی ہے، یہ ساری بات ڈیٹیل اس کے اندر ہم نے اہم ڈیٹا فارمولہ میں بتائی ہے لیکچر ویڈیوز میں۔ تیسری جو بیسک ویڈیو ہماری جو سب سے یعنی کہ مین ہوتی ہے، وہ ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری۔ اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری میں ہم نے سارا بتایا ہوا کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے، کتنی انویسٹمنٹ ہو، کیا اس کا پروفٹ ٹارگٹ ہو، ڈیلی کیا ہو، منتھلی کیا ہو، کیا لائٹ سائز ہو، اور ایک ٹائم میں کتنی ٹریڈ آپ میکسیمم اوپن کر سکتے ہیں، کس کس سائز کی، اور کیا ایس ایل ٹی پی ہو۔ یہ ساری باتیں ہم نے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری میں بتائی ہوئی، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ باقی پھر جب یہ بنیادی باتیں آپ سیکھ جاتے ہیں، پھر ایک اسٹریٹجی بنا کے آپ کو ڈے ٹائم فارمولہ یا ایشین ٹائم فارمولہ یا نیو یارک سیشن فارمولہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں اور اپنا مارکیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آج کے دن جو ہے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، آج کے دن کے لیے۔ آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ڈیٹوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ڈیٹوں کو اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ کے اندر آج کے دن یو ایس کا ہمیں کوئی اہم ڈیٹا نظر نہیں آ رہا۔ کیڈ کے ڈیٹے ہیں، کیڈ کا آج اس کا انٹرسٹ ریٹ کا فیصلہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور 6:45 پہ یہ ڈیٹا ہے۔ تو کیڈ کے ڈیٹے کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا کرتا گولڈ مارکیٹ کے اوپر، عموماً دیکھا یہ گیا۔ اور رات کو 11:45 پہ بینک آف انگلینڈ کے گورنر کی دوبارہ سے سپیچ ہے، آج بھی سپیچ ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان دونوں ڈیٹوں کا جی پی پی اور کیڈ پہ تو امپیکٹ پڑتا ہے، یو ایس ڈی پی کو خاص امپیکٹ نہیں پڑتا۔ جب یو ایس ڈی پی نہیں پڑتا، اگر یو ایس ڈی پی تھوڑا بہت پڑتا بھی ہے تو وہ براہ راست گولڈ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہٰذا
آج کے دن کے لیے بھی ہم یہی کنسیڈر کریں گے، کوئی اہم ڈاٹا نہیں ہے، مارکیٹ نارمل چلے گی جو اس کا اپنا نارمل پیٹرن ہے۔ آج بدھ کا دن ہے، تو میں یہی بتاؤں گا کہ بدھ کے دن بھی مارکیٹ کی الحمدللہ کل بھی ہم نے بتایا تھا $30 تک مارکیٹ کی رینج بنے گی، تو مارکیٹ نے $30 رینج بنائی۔ نیچے جو ہے نا کل کا تقریباً 18 پوائنٹ سم تھنگ کا لو تھا 19 کے قریب، اور جو ہے نا ہائی بھی تقریباً 48 پوائنٹ کچھ لگایا۔ مارکیٹ سرک سرک کر اپنی رینج پوری کرتی، میں ہمیشہ بتاتا ہوں۔ تو آج کے دن بھی مارکیٹ کی ہم رینج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 38 کے سپورٹ سے مارکیٹ اٹھے، 38 نے اس کا پیچھے 36 سمجھیں گے۔ مارکیٹ نے ریورس سیشن کے اندر جو رات ریٹریسمنٹ لی وہ 36 تک کی لی تھی، اور وہاں سے پھر جو ہے نا سپورٹ بنا کر اس نے اپنا اس کو برقرار رکھا۔ تو یہ جو سپورٹ ہوتی ہے 36 کی، یہ عموماً 68 کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، 68-70 کی طرف عموماً جو دیکھا گیا، نوٹ کیا۔ تو آج کے دن کے لیے بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہمارا اوپر سینٹیمنٹل ایریا ہے نیو یارک سیشن تک، اس سے پہلے بھی پہنچ سکتی ہے، یہ لازمی نہیں ہوتا، کوئی بھی جیو پولیٹیکل نیوز آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی رینج ہے 64 سے 69 جو ہمارا اوپر سینٹیمنٹل ایریا، وہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے۔ تو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بلش چل رہا ہے، ابھی بھی بلش چل رہا ہے۔ البتہ ڈے ٹائم فارمولہ کے مطابق اور ویسے بھی ڈے ٹائم کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو درمیانہ سینٹیمنٹل ایریا، میں اکثر بتاتا ہوں اوپر سے آتے ہوئے ڈسینڈنگ آرڈر کے اندر 53 سے 57 ایک اہم ایریا ہوا کرتا ہے، اہم ایریا سینٹیمنٹل ایریا، لیکن نیچے سے اوپر جاتے ہوئے اسینڈنگ آرڈر کے اندر تو جب ہم دیکھتے ہیں تو 53 سے 57 اتنا اہم نہیں ہوا کرتا، لیکن پھر بھی سینٹیمنٹل ایریا ہے، یہ رسپیکٹ دیتا ہے، ایک بار دیتا ہے، بہت زیادہ نہیں دیتا۔ مارکیٹ اس میں زیادہ دیر نہ بھی پھنسے تو مارکیٹ کے بہرحال یہاں سے ایک بار ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ وہ 53 سے 57 کا ہمارا ڈے ٹائم فارمولہ کے مطابق بھی اور مارکیٹ کی رینج بھی یورپین ٹائم کے لیے، ایشین ٹائم کے لیے ہمارا یہ ریجیکشن ایریا بنے گا۔ مارکیٹ سے 51 لگا چکی ہے، بہرحال 53 قریب ہے۔ 53 سے 57 جو ہے یہ ہمارا جو ہے نا مسئلہ کہ ریجیکشن ایریا ہوگا، سیل زون ہوگا ہمارا آج کا، اور جو نیو یارک سیشن تک کے لیے ہمارا جو پراپر یعنی سیل زون بنے گا پورے دن کا، وہ بنے گا سیل ایریا 64 سے 68 کا، 69 کا سوری، جو پورا سینٹیمنٹل ایریا ہمارا، تو وہاں تک مارکیٹ کے جانے کا چانس ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ریزسٹنس ایریا۔ اب ہمارا جو سپورٹ ایریا آج کے دن کا، سپورٹ ایریا آج کے دن کا جو ہمارا بنتا ہے وہ تقریباً وہی ہمارا جو ہے پراپر سپورٹ ایریا جو بنتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے آلموسٹ آج کے دن کے لیے ان ڈے ٹائم کے مطابق وہ 29 سے بنتا ہے، 29 سے 33 تک کا ایریا یہ جو بنتا ہے یہ ہمارا، بلکہ اس سے پہلے ہمارا ٹیکنیکل ایریا بھی آ جاتا ہے نیچے۔ پیرا سپورٹ ایریا ہمارا وہی تھا 39 سے 43 جو ہمارا سینٹیمنٹل ایریا تھا، مارکیٹ نے اس کے اوپر کلوزنگ دی ہے، اس لیے بلش ٹرینڈ موجود رہے گا اپنی جگہ، اور یہ ہمارا پہلا سپورٹ ایریا تھا۔ اسی ٹائم میں مارکیٹ اس کی ریٹریسمنٹ لے کے اوپر آ چکی ہے 38 لگا کر۔ تو دوسری بات یہ کہ جن کو سینٹیمنٹل ایریاز یاد ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا چکے ہوں گے، لیکن بہرحال پراپر جو ہمارا سپورٹ ایریا بنے گا وہ 33 سے 32 سے 35 کا بنے گا ہمارے ڈے ٹائم فارمولہ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب اگر مارکیٹ اس ایریا میں جاتی ہے 32 سے 35، یہ ہمارا ٹیکنیکل ایریا ہوتا ہے، اس کی سپورٹ پہلے ہے، اگر یہ سپورٹ بریک ہوتی ہے تو جو کہ نیو یارک سیشن کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ اوور باٹ ہے تو کسی وقت ریٹریسمنٹ بھی پراپر لے سکتی ہے، تو نیچے جو ہمارا جو سپورٹ ایریا کو 20 جو صحیح سینٹیمنٹل ایریا ہمارا 23 سے 27 ہے، 27-22 سے لے کے 27-27 تک، 23 سے لے کے 27-27 تک یہ ہمارا مین سینٹیمنٹل ایریا ہے، اور اہم سینٹیمنٹل ایریا مارکیٹ اس ایریا کے اندر آئے تو آپ بائی کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم تھیوری پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا پہلا سپورٹ ایریا میں نے آپ کو بتایا 32 سے لے کے 35 تک کا، اگر آپ کو مارکیٹ اپنے سپورٹ ایریا میں ملے تو بائی کریں، بیچ میں مارکیٹ کے نہ گھسیں، ٹائم تھیوری پہ عمل کریں، ایسے ہی ریزسٹنس ایریا میں اگر مارکیٹ ملے تو سیل کریں، ادروائز نہ کریں۔ آپ کو صرف 5 پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں، سپورٹ سے ملیں یا ریزسٹنس سے ملیں، وہ آپ لیں اور آپ کرنا ڈیلی ٹارگٹ پورا۔ اور فنڈیڈ اکاؤنٹ پہ لوگ کام کرنے والے بہت بڑی تعداد میرے پاس ایڈ اسٹوڈنٹس کی، تو ان کا تو ویسے بھی ٹارگٹ میکسیمم فنڈیڈ اکاؤنٹس کا 10% ہوتا ہے، اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی کمپنی کا، ایف ٹی ایم جیسی کمپنی کا عموماً 8% بھی ہوتا ہے فیز 1 کا، اور فیز 2 کا تو اس سے بھی کم ہوتا ہے، 5% ہوتا ہے۔ تو یہ مہینے کے اندر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، پورا کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم اس کو کریں، اور یہ چیز غلط سوچ ہے کہ آپ ایک ہی دن میں کمانا چاہیں یا ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو میکسیمم یعنی کرنا چاہیں، تو یہ چیز انسان کو پھنسا سکتی ہے، تکلیف دہ ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نقصان سے بچائے، اور آپ اپنے ایریا کا انتظار کریں۔ آج کے دن بھی مارکیٹ کی رینج کم از کم بھی $25 ہونی چاہیے، یہ میرا ایک انالیسس ہے۔
تو انشاءاللہ روزی مارکیٹ چلے گی. ایک اندازہ ہے کہ 22 سے $27 کے درمیان آج مارکیٹ کی رینج رہے گی. بہرحال پھر بھی ایک ایوریج رینج ہے $25, کیونکہ آج کوئی اہم ڈیٹا نہیں ہے, جو بدھ کا دن ہے, تو اس دن کو بھی ہم نے سامنے رکھتا ہوتا ہے, ڈیٹ کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. ساری چیزیں سامنے رکھ کر حالات بنائے جاتے ہیں, اور اکتوبر کا مہینہ ہے, سیزنلٹی کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنی پریڈکشن کرنی ہوتی ہے. تو سینٹیمنٹل ایریاز پہ کام کرنے والے, ڈے ٹائم فارمولے پہ کام کرنے والے, الگ الگ چیزیں آپ نے کسی ایک اسٹریٹجی کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور اس پہ پھر کانفیڈنٹ رہنا ہوتا ہے, گھبرانا نہیں ہوتا, اور اوور لاٹ کبھی نہ لگائیں, اوور ٹریڈ کبھی نہ کریں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ کا بھائی دعاؤں کا طالب حافظ نصیر خالد, لندن گولڈ نیوز سے.